اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اللہ دلیل بھی نہیں مانگتا ہے کہ تم کیا دلیل ہے تم آئندہ گناہ نہیں کرو گے، اللہ دلیل بھی نہیں مانگتا ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک بچھو دریا کی جانب جا رہا ہے۔ بچھو تیرنا تو نہیں جانتا ہے لیکن وہ جا رہا ہے، تو ذوالنون مصری کے ذہن میں بات آئی کہ بھائی ہم کو بھی جانا چاہیے پیچھے، کیا ماجرا ہے۔ ذوالنون مصری فرماتے کہ میں بھی پیچھے چلا، جب پیچھے جا کر کے دیکھا تو جب بچھو دریا کے پاس پہنچا ہے تو ادھر سے ایک کچھوا آیا اور اس کچھوے کی پیٹھ پر یہ بچھو بیٹھ گیا، دریا پار کر گیا۔ دریا پار کرنے کے بعد حضرت کہتے ہیں میرے دل کے میرے خواہشیں کہ دیکھنا چاہیے آگے کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے۔ اللہ والے تھے، ان کو کش ہو گیا تو وہ دریا وہ بھی پار کر کے چلے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سامنے سے بہت زہریلا سانپ آ رہا ہے، بہت زہریلا سانپ آ رہا ہے۔ وہ سانپ آ کر کے درخت کے نیچے سوئے ہوئے ایک شخص کو ڈسنا چاہ رہا تھا، کاٹنا چاہ رہا تھا۔ ایک بچھو کچھوے کی پیٹھ سے تیزی کے ساتھ اترا اور تیزی کے ساتھ دوڑا اور سانپ کو جا کر کے ڈنک مارا، وہ سانپ وہیں پر مر گیا، وہ سانپ وہیں پر مر گیا۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں پھر میں نے ایک ماجرا دیکھا، کیا کہ وہ بچھو پھر واپس ہوا، اب کچھوا اس کا انتظار کر رہا تھا، کچھوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پھر آیا اور دریا کے جس پار سے آیا تھا اسی پار چلا گیا۔ حضرت کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر خواہش ہوئی کہ یہ جو درخت کے نیچے سویا ہوا ہے یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا مقرب ہے، اس سے دعا کرانا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسے جگایا اور جگا کر کے کہا کہ بھائی تم سوئے ہوئے ہو، تم سوئے ہوئے ہو اور اللہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے، تو کہا میرے لیے دعا کر دیجئے۔ لیکن جب اس نے اپنی زبان کھولی تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ حضرت نے اسے فرمایا کہ بھائی تم اللہ کی نافرمانی کر کے سو رہے ہو، اللہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ میرے بھائی اندازہ لگائیے کہ ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں۔ جھوٹ ہم بولیں، غیبت ہم کریں، چغلخوری ہم کریں، رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہم کریں، سارے کام ہم کریں، پھر بھی ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا ہے۔ کیا اللہ کمزور ہو گیا؟ جو اللہ فرعون کو پانی میں ڈبو سکتا ہے، جو اللہ ایک نمرود کو مچھر سے مروا سکتا ہے، کیا وہ اللہ ہمارے اور آپ کے اوپر عذاب نہیں بھیج سکتا ہے؟ بھیج سکتا ہے۔ لیکن اللہ ہم سے اور آپ سے محبت کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو ایک ایسا نبی دیا ہے کہ اس نبی نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری امت پر کبھی اجتماعی عذاب نہ بھیجنا، کبھی اجتماعی عذاب نہ بھیجنا۔ اپنے نبی کی دعاؤں کے صدقے میں جی رہے ہیں اور اسی نبی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور ایک بات بتائیے میں، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا آسان ہے اور رسول اللہ کی سنت کا چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ بات اگر بری لگے تو آپ گھر جا کر کے پورا فیصلہ کیجئے کہ مولانا صحیح کہہ رہے تھے یا غلط کہہ رہے تھے۔ مثلا داڑھی کو لے لیجئے، جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں ان کی زندگی ذرا دیکھیے، کیا ایک خام خواہ کی ڈیوٹی لگی ہے صبح کی روزانہ، اسرا لیے ہیں، لگا ہے معاملہ چل رہا ہے، روزانہ کی ڈیوٹی ہے کہ کہیں سے ایک بال نہ نکل پائے۔ الحمدللہ ہفتوں ہفتے ہو جاتے چھوڑے رکھتا ہوں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ تو بتائیے سنت پر عمل کرنا آسان ہے یا چھوڑنا مشکل ہے؟ چھوڑنا مشکل ہے، عمل کرنا آسان ہے۔